تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھی، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے، شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے. ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پورا ہی کر لو، آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں، ہم پیچھے مقتدی ہیں، تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ، پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو، کچھ اور سوچ رہے ہو، اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے، بے چین تھے، مضطرب سے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں، انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں، وہی اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کو آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے.
نماز پڑھنا آسان ہے، زکات دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا۔ وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ، یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور۔ ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم۔ میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا، پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے، ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں، تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے۔ تو جب بیت اللہ پہنچے، ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ، شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں۔ کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں۔ پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں، تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا، تو یوں تو ٹکرا بھی جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں، قریب جا کے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، مگر انسان اس مقصد کو بھول کر دوسرے دھندوں میں، دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی کو چھین لیا۔ بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے، بڑی لمبی لمبی تقریریں جھاڑنے والے، ایسے ایسے فلاسفر کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں، خود اللہ کی ذات، ان چیزوں سے غافل ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نظر میں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کسی کام کو ہم کم درجے کا اہم سمجھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی نظر میں ترجیحات کا معیار الگ ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین اور قانون سازی کے وقت جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کا معیار الگ ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں جو قانون نافذ ہے، اللہ کرے کوئی قانون گھر میں بھی نافذ ہو، آج کل تو گھروں کا کوئی قانون کوئی کسی کا ماتحت ہے ہی نہیں گھروں میں، اور گھر بھی آج کل نام ہے دیوار، اینٹیں، صوفے، فانوس، گدوں کا۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی گزوں کے حساب سے ہوتا ہے، 200 گز، 400 گز، چھوٹے گھر 60 گز، جبکہ میری نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ کی نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، 200 گز کا ہو، اتنے کمرے ہوں، فانوس ہو، صوفہ ہو، پنکھے ہوں، ایئر کنڈیشن ہو، جبکہ میری نظر میں گھر کی ڈیفینیشن یہ، بولو بھائی، میری نظر میں گھر اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوں، معتد بھی بچے ہوں۔ معتد بھی کا مطلب قابل ذکر، بولو بھائی، اتنے ہوں کہ پتہ چلے کہ بچے ہیں، گننا پڑے ان کو، افراد ہوں، اور اس گھر میں ایک عدد دادا دادی یا نانا نانی بھی، بولو بھائی، ہوں، ایک آدھ بوڑھا بھی اس میں، دونوں ہوں تو سبحان اللہ، دادا دادی ہوں یا نانا نانی، دونوں چاروں تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ دادا دادی کا گھر کچھ اور ہوگا، یا نانا نانی ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے، تو اس کو کمپلیٹ کیا کہا جاتا ہے، گھر۔ اگر دادا دادی میں کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو آدھا گھر اجڑ گیا۔ ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن میں بھی آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف، یہ بات کمپلیٹ کر دوں۔ گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو آدھا گھر، بولو بھائی، اجڑ گیا، برکت ختم۔ کوئی تو ہو جس سے انسان دعائیں کروائے، جس کی خدمت کرے۔ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو آپ کے بچے ہوں تو وہ والدین ان بچوں کے کیا بن گئے، دادا دادی یا نانا نانی۔ تو بوڑھے کا وجود گھر میں، گھر کو گھر قرار دینے کے لیے، بولو بھائی، ضروری ہے، ورنہ تمہارے اور انگریزوں کے گھر میں کوئی فرق، ورنہ گھر میں اور ہوٹل میں کوئی فرق۔ دبئی کبھی کبھار جاتے ہو نا تو ہوٹل کرائے پر لیتے ہو، اس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے،
بیوی کبھی ہوتی ہے, کبھی عورت ہوتی ہے, کوئی بیوی کے نام پہ, کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے, عیاشی تو ہو جاتی ہے وہاں پہ. ہوٹلوں کو گھر, ارے بھائی بولو یار, کچھ ٹھنڈا ہے یار, اٹھا کے مجھے غصہ آتا ہے. ہم نے تھوڑی کہا ہے آپ ادھر آؤ ہمارا بیان سننے, بھائی اپنی مرضی سے آئے ہو. تو اتنی سست, مجھے سست آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. ویسے سست اگر کوئی ہو نا, کوئی کام نہ ہو تو سست پڑا ہوا ہے, وہ برداشت ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے. لیکن جب کوئی کام کر رہا ہو انسان, پھر وہ کام سستی سے سر انجام دینا بہت بری حرکت ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے جمائیاں لینا شروع کر دوں یا ایسے ہی پھینکنا شروع کر دوں, کوئی ذہن میں کوئی مضمون نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, ایسے ہی بس سستی میں, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ایسے ہی سننا بھی ایک کام ہے. جب بات کر رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سننے کا باقاعدہ کیا ہو رہا ہے, عمل ہو رہا ہے. تو یہ عمل بھی ایک چستی کے ساتھ, حاضر دماغی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ کو کسی نے بندوق کی نوک پہ لا کے بٹھا دیا. پرانے زمانے میں ایک کامیڈی شو آیا کرتا تھا 50-50. باتیں کرنا ممبر پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن چلتا ہے تھوڑا بہت, ٹھیک ہے. وہ 55 میں ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں, ادھر ادھر جا کے دیکھا کرتے تھے 50-50. تو وہ اس میں ایک چیز دکھائی, یہ جو کمنٹری کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کھیل کے دوران اس پلیئر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جس کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہوں یا کوئی دھمکی ہو, واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ایک کامیڈی شو تھا. تو اس میں دکھایا کہ ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے, اور کھیل میں بار بار وہ کہہ رہے کہ بہترین کھیل رہے ہیں سلیم اللہ, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, اور کلیم اللہ, اور حالانکہ وہ جو کلیم اللہ تھا اس کے ہاتھ میں گیند آئی نہیں رہی تھی, اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی, لیکن بار بار وہ کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ. اب جو تماشائی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں, کلیم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل نہیں رہا. تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, احتجاج, اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ, بہترین کھیل رہے ہیں کلیم اللہ. جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا, روتے روتے کہہ رہا ہے کہ بھائی کلیم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں کھیل رہا. رو رہا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے. تو پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کیمرے کو اس طرف کیا, پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے, کرسی کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے, تو ایسے ہوتا ہے. تو اسی سے بات چل پڑی ہے. تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرا کے آفس میں آئیں اور نادرا والوں کی حرکتیں بتائی ہیں کہ یہ اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. تو نادرا کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے, حالانکہ میں بیوہ بولو بھائی نہیں ہوں. ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں, یہ میرے شوہر ہیں, یہ دیکھو آپ نے بیوہ لکھ دیا. تو اس کی کریکشن کرنی ہے. اب نادرا والوں نے بولا یار اب کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی, شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو, پھر اس کا لنک کیا ہے, نکاح نامہ, میرج سرٹیفکیٹ, پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے, تو پہلے اس کا بے فارم, پھر بڑے مسائل ہیں. تو اس نے کیا, محترمہ آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں, جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں. اس نے بندوق نکالی, اس کے شوہر کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا اب یہ صحیح ہو گیا, آپ بیوہ ہو گئی. آپ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو نادرا والے بعض دفعہ اس طرح بھی کاغذات میں کریکشن. تو کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. نادرا والے کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ, واللہ عالم. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بیداری کے ساتھ بات سنا کریں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ اصل جو ٹاپک تھا ہاں بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا. ٹاپک تو مجھے یاد تھا لیکن وہ جو کس اسٹاپ پہ آگے ہم رکے تھے. تو گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے, اس کی چخ چخ سنا کرو, اس کی برداشت کیا کرو, اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھئی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی, کھانے پینے میں تاخیر برداشت. بولو بھائی, کہتے ہیں بھائی میرا میٹر گھوم جاتا ہے, بیگم کپڑے وقت پہ نہیں دھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں کرو, انہیں کھانا مجھے ٹائم پہ. ترجیحات ہوتی ہے نا ہر ایک کی. بعض لوگوں کو کھانے میں الجھ جلول ہوتے ہیں, ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپڑے مجھے ٹائم پہ آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھئی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے. بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو, میرے والدین کی مجھے خدمت بولو بھائی چاہیے. تو ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھئی والدین کی خدمت سب سے. لوگ کہتے ہیں نا میری بیگم سے, بیگم تم مجھ سے منہ پھڑ کے جتنی مرضی بات کر لیا کرو, لیکن میرے ابا سے ذرا
بولو بھائی تمیز سے۔ اسی طرح خواتین میں بھی ہے، شوہر سے کہتی ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو، لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟ تمیز سے کرو، وقت زیادہ دو۔ بعضوں کی نظر میں ہوتا ہے ٹائم نہیں چاہیے، روکڑا چاہیے۔ سعودیہ چلے جاؤ کمانے کے لیے، 4 سال تک وہیں رہو، 40 سال وہیں گزارو، مگر اللہ کا واسطہ کچھ پیسے بے یار، ہوتا ہے نا ایسے، بھائی ہمیں بندہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں۔ ہمیشہ ہم زندگی گزارتے ہیں ترجیحات، پرائیورٹیز جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ ترجیحات کی بنیاد پر۔ دنیا میں اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ میری کوئی ترجیح نہیں ہے بیگم، مجھے سب چیزیں چاہیے، میرے ابا سے بھی اچھا سلوک، میری اماں سے بھی اچھا سلوک، مجھ سے بھی اچھا سلوک، کھانا بھی ٹائم پہ، کپڑے بھی استری ٹائم پہ، اخلاق سے بات بھی، زینت بھی، میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں، گھر کے میں کوئی آئے گا بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنے بجے تم نے سونا ہے، اتنے بجے تم نے اٹھنا ہے، دوپہر اتنے دیر کیلولا کرنا ہے، اس کے بعد فوراً اٹھ کے چائے بنانی ہے۔ بیگم کہے بھائی کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لو، کہ نہیں مجھے ساری کی ساری چیزیں 100% درست چاہیے۔ ایک دن بھی گھر چل سکتا ہے؟ بولو نہیں چلے گا۔ یا عورت کہے شوہر سے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں، آپ ڈانٹیں بھی نہیں، سوری بھی آپ ہی کیا کریں، پیسے بھی بھرپور طریقے سے دیا کریں، اپنی پوری تنخواہ مجھے بتائیں بھی، میرے ہاتھ میں پکڑائیں بھی، پھر مجھ سے پیسے لے کے کھایا کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور مجھ سے اپنے ابو امی کی خدمت کا بھی نہ کہیں، اور یہ بھی نہ کہیں، وہ بھی نہ کہیں، میں جو چاہے کروں، میں پڑھنا چاہوں، میں جاب کرنا چاہوں، جاب بھی کروں تو تنخواہ بھی آئے، تو تنخواہ کا بھی نہ پوچھیں مجھ سے۔ ساری چیزیں میں چاہتی ہوں میرے شوہر میں کیا ہوں؟ پرفیکٹ۔ چلے گا گھر 2 دن؟ بولو بھائی، اور آپ کی شکل بھی اچھی ہو، یہ بھی خواہش۔ اتنے سارے کام کرنے کے بعد آدمی کی شکل اچھی رہے گی؟ ہے بھائی، اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان، جی اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان کی شکل اچھی رہے گی؟ بولو بھائی نہیں رہے گی۔ تو نہ اس کی اچھی رہے گی نہ اس کی اچھی رہے گی۔ تو دنیا میں حکومت کے بھی یہی اصول ہیں، ترجیحات۔ حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے اسمگلروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کو نہیں چھیڑو، چھوٹے موٹے اسمگلر پکڑ لو، چور ڈاکو پکڑ لو، یہ بڑے کو ابھی فی الحال کیا کرو؟ چھوڑ دو اس کو، بھائی سارے کام نہیں ہو سکتے، ہو گیا نا، ایسا نہ ہو یہی ہم کو کھا جائے، یا اس کو چھوٹ دو مگر اس سے کچھ اپنے کام کروا لو، ہوتا ہے نا ہر ملک میں۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کے، ہر ملک کے، ہر خاندان کے، ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اصولوں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ان اصولوں کو، ٹھیک ہے نا، کچھ اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو یہ کائنات بھی ایک ریاست ہے، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے، وہ اصول ہے کہ میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لوں گا، لیکن انسان اگر میرا بن کے نہیں چلے گا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ۔ بولو بھائی، تم سب سے پہلے میرے ہو، باقیوں کے بعد میں۔ ما یفعل اللہ بکم لولا دعاؤکم، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھو گے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھو گے، ما یعبأ بکم ربی، تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہے تم ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ کی حدود کو کراس کر لو، چاہے تم انسانیت کی خدمت کے نام پہ روز نت نئی چیزیں ایجاد کر لو، چاہے تم بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ، بہت بڑے انجینئر بن جاؤ، بہت بڑا ٹرسٹ بنا کے کروڑوں غریبوں کو فری پھوکٹ میں کھانا کھلانا شروع کر دو، جب تک میری رضا کو سب کی رضا پر مقدم نہیں رکھو گے، میرے غلامی اختیار نہیں کرو گے، تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے انسانوں میں اس زمانے میں کہ مذہب کو زندگی میں لائے بغیر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا، دنیا کی نظر میں اچھا ہوگا، میری نظر میں وہ اچھا، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اس کائنات میں بعض غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھائی کے ریکارڈ توڑ دیے، مگر اللہ نے ان کو بھی معاف، بولو بھائی، نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا، عرب کی جو شاعری تھی نا، عرب کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے، اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت میں، اس کی شاعری میں انسانوں کی مثبت تعمیر بہت زیادہ ہے، یعنی پوزیٹیو شاعری ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کو سخاوت پہ لانا، لوگوں کو بہادری پہ اکسانا، رشتہ داری جوڑنے پر اکسانا، مظلوم کی مدد پر اکسانا۔ اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں، ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں۔
غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی بولو بھائی نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا۔ صحابی نے بیان کیا، حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے اور اس کی تعریف کی۔ فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کاد ان یسلم، تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول، اتنی تعمیری سوچ والا آدمی ہے، اتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے۔ کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی بولو بھائی نہیں اٹھائی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا، غربا اور مساکین کو کثرت سے بولو بھائی کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ بولو بھائی نہیں چھوڑا۔ آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا کہ روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا۔ اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے بولو بھائی نہیں ہے۔ اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے۔ ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو بولو بھائی مجھے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے نہیں کہتے کہ 2 اللہ کے آپ قائل ہوں، ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے، ہمیشہ۔ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آج بھی جو مشرک ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ ایک خدا ہے، کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہے؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ ایک۔ تو یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں۔ شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار بولو بھائی دے دیا ہے، سارے نہیں۔ کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے۔ یہ جو بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو بولو بھائی اولاد دے دیں گے۔ عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی شرک عین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے، دے گا کون؟ اللہ۔ نہیں آ رہی بات؟ اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے۔ ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک۔ کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس، کسی کو نہیں دی اللہ نے۔ یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے، تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں،
اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے, وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بت کے پاس, اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ, پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے, ہے بھائی, ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے, بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے؟ ہے بھائی, یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے, جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں, اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا, پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, برا بلا ابے اس کو, جب پولیس کے پاس اختیارات ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے, یہ اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں اب. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار, کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ ہر قسم کے اختیارات ہیں, اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہے اسباب والے. آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں. تو پھر پولیس سے معاذ اللہ, پھر پولیس کو, پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں, ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا, میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نل کا کھولیں گے, پوری سائنٹیفک لاجک ہے نا, پانی اوپر سے نیچے آئے گا. اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں, آپ چھو بندر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسات سکتے ہو, جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا, یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے, اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے, کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے, تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے, حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے, چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی, میڈیکلی بڑھاپے میں دعا ممکن, اولاد ممکن نہیں ہے, لیکن کہا تھا مجھے ایسے ہی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک, بولو بھائی, نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے یاد رکھو, خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے, کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو, تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا, بولو بھائی, بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے, اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین, تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں, تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا, لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا, عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں, مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں, مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا, مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا, دلائل کے انبار لگا دو, مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا, پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں, ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ سے ہر تھوڑے دن میں بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے. اتنے تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹیمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, آج اس پہ کتابیں چاہیے, آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے, وہ پیسے چاہیے اس کے. پھر اس کے جوتے پھٹ گئے تو ٹیچر نے کہا نیا جوتا چاہیے. پھر جناب وہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ گاڑی والا آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے, مجھے پیسے چاہیے. کرونا میں 3 مہینے چھٹی, لیکن اس کو پیسے چاہیے. ارے بھائی خیر, تو چلو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے کہ رنگ کے ڈبے کیوں چاہیے تمہیں؟ کلر کے ڈبے نا, نیلا کلر, پیلا, اور کیلے پہ بھر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں کو. خیر آپ کیسے پھر نکال کیوں نہیں لیتے؟ تو نکالنے کے بعد کوئی ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ ہو تو نکالے نا, کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا, مجبور ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خاندانی آدمی شروع ہو جو یہ سلیبس کو چینج کرے. اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, سارے کام ہم اکیلے تھوڑی کریں گے. اس کو چینج کرو بھائی,
تو دیکھو بچہ کیا نکلتا ہے. یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا, یہ ایسے اسکولوں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے علامے, دیکھو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, فتح الباری, اتنی موٹی ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے اور اتنی تحقیقی کتاب ہے. آج دنیا میں کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ ابن حجر کا محتاج نہ ہو. شافعی تھے, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے. آج سے 700-800 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. اتنا تحقیقی کام کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیا انہوں نے. اسماء الرجال کی بحثیں, اور پہلے لکھا کیسے جاتا تھا. اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ لوگ لکھ کے چلے گئے, ہم سے پڑھی نہیں جاتی. ہم سے یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی اور یہ لوگ لکھ کے چلے گئے. اور کیسے لکھتے تھے, کبوتر کا جو پر ہوتا ہے یا لکڑی سے وہ بنایا, سیاہی میں ڈبو کے 2 لفظ لکھے, پھر اس کو ڈبویا, پھر لکھا, پھر ڈبویا, پھر لکھا. نہ ایسے کاغذ تھے, نہ رات کو روشنیوں کا انتظام تھا, لیکن اتنی بڑی بڑی سیر و اعلام النبلاء, اتنی موٹی جلدوں میں کتاب ہے. ہزاروں حدیث کے راویوں کی سیرت اور ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس میں. کیسے لکھ لیے بھائی ان لوگوں نے, اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں کے ہاں یہ سسٹم پڑھائی کا نہیں تھا. تو یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا علماء میں بھی, اب دینی مدارس کا رزلٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ استاد آئے گا, وہ کتاب لے کے بس وہ پڑھانا شروع کی, طلبہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بس وہ بہت سی جگہوں پہ ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے. ٹیچر کی محنت تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جو پہلے علماء پڑھا کرتے تھے, جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک فن کو پہلے فوکس کیا کرتے تھے. جیسے بچہ جب پڑھنا شروع کرتا تو سب سے پہلے اسکول نہیں تھا, نہ مدرسہ. باپ اگر عالم ہے تو وہ پڑھائے گا, وہ کہے کہ جو مجھے آتا ہے پہلے وہ سیکھ لو, پھر جو مجھے نہیں آتا اس کے لیے میں آپ کو کسی اور استاذ کے پاس بھیجوں گا. تو اس میں سب سے پہلے ان کو عربی گرامر سکھائی جاتی تھی, صرف اور نحو. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی تاکہ بچہ صرف ایک ہی فن کو فوکس کرے. پھر اس کے بعد عربی ادب پڑھایا جاتا تھا, عربی ادب میں مہارت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو حدیث پڑھائی جاتی تھی, بنیادی کتاب, اور تفسیر بھی پڑھائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد فقہ کی طرف آتے تھے. پھر جب فقہ کی کتابیں چل رہی ہیں تو صرف فقہی مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اصول فقہ کی طرف آئے تو اصول فقہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر آخر میں جب یہ, اور فقہ کے دوران احادیث بھی چلتی تھی, اس کے بعد پھر حدیث کا دورہ ہوتا تھا کہ احادیث جو فقہ سے متعلق تھیں وہ تو سامنے آ گئی, اب ایک دورہ ہونا چاہیے کہ تمام احادیث ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں. آج 6 کتابیں ایک ساتھ تھوپی ہوئی ہیں, ایک کتاب سے ابھی دماغ ہٹتا نہیں ہے, دوسرا پیریڈ شروع, ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹاپک, اب وہ سبجیکٹ, پھر تیسرا, پھر چوتھا. تو کسی ایک میں بھی ڈھنگ سے مہارت حاصل نہیں ہوتی, نہ کچھ بھی نہیں آتا اس کو. میں تو دیکھ رہا ہوں اردو لکھنا نہیں آتی, اردو نصاب کا حصہ ہے لیکن لڑکوں کو آج کل اردو نہیں لکھنا آتا. تو خیر, ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں آنے والے کل کی تیاری کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا کہ آنے والے کل کی تیاری کریں. اگر پڑھا بھی ہے تو اس حد تک آپ نے پڑھا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, بس اس سے آگے نہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کل وہ ہے جو غیر یقینی ہے, جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور ایک کل وہ ہے جو 100% یقینی ہے, جو 100% یقینی ہے. وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سائنسدان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو. اس کل کو کہا جاتا ہے موت. یہ ایک ایسا فیوچر ہے, یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا, آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں, بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل, یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے, تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں. کیا ہو گیا, کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں. دیکھو آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا, تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو, کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں, کل کھا لیا تو 2 فالٹ ہیں. نمبر 1 کل بوڑھے ہوگے, کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2 پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی, اللہ نہ کرے, کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاؤ. ٹرک اور کراچی کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں ایک ابھی ملاقات ہوئی رینجرز کے ایک بہت بڑے آفیسر سے. انہوں نے بتایا کہ
پاکستان کی ارننگ کا صرف 65% کراچی کما کے دیتا ہے. ٹوٹل جتنی ارننگ ہے نا پاکستان کی, ان میں صرف 65% کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا ہٹو بچے, ہو گیا بھائی یہ تو. اب تو جہاں بھی جائیں کراچی والے سب کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں. کیا خیال ہے؟ پورے پاکستان میں اکیلے کراچی کی ارننگ کتنی ہے؟ 65%. نہیں, لالو کھیت کی نہیں, سب سے زیادہ کورنگی کی ہے. دیکھیں رپورٹیں جو ہے نا ایسی نہیں ہوتی, رپورٹ کوئی ریلائبل آدمی ہو نا, ان کی باقاعدہ ان کے پاس ریسرچ تھی. کراچی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ارننگ کراچی کی, اور کتنی؟ 65%. باقی پورا پاکستان 45% کماتا ہے, اور 35% پورا پاکستان. اور کراچی میں بھی سب سے زیادہ ارننگ کورنگی سے ہو رہی ہے, کورنگی کے ایریا. رپورٹ ہے یہ جی. ہاں, کیونکہ ساری فیکٹریاں وہاں پر ہیں نا, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کراچی کہاں سے آ گیا درمیان میں, تو ٹرک کی بات کر رہا تھا نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ روپیہ بچائیے, بولو کل کام آئے گا. اچھا, جو رینجرز کے آفیسر نے بتایا وہ خود کراچی کے نہیں ہیں, وہ خود کراچی کے نہیں ہیں. تو اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قوم پرستی پہ لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کراچی کو الگ ہونا چاہیے. یہ نعرے بالکل غلط ہیں. یہ تو پورے ملک میں ایسے ہی. دیکھو کماتے تو سب ہیں, لیکن ضرورت سب کی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کی باڈی میں سب سے زیادہ ویلیو کس پارٹ کی ہے؟ دل کی. تو اب کسی ڈاکٹر نے کہا اس کی باڈی میں سب سے زیادہ اہم ترین پارٹ جو ہے نا دل ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس کی آنکھیں نکال دو, دل کو سب سے کیا کر دو؟ الگ کر دو. گھٹنے الگ کر دو, دل الگ کر دو. دل ویلیو سب سے زیادہ ہے, تو دل کو ایک الگ, اس کو الگ جینے کا حق دینا چاہیے. تو یہ جب سب ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں نا, تو پھر سارے پارٹ صحیح کام کرتے ہیں. اگر الگ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. کیونکہ ہم بلوچستان سے گیس لیتے ہیں, سمجھ رہے ہو, وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوتی. تو کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے تو اس میں بلوچستان کی گیس کا بھی دخل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ گیس نہیں ہوگی تو یہاں کی فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ اور پنجاب کھلا رہا ہے, یہ جو ہم سردیوں میں طبیعت سے کینو کھانے کے بجائے پھوڑ رہے ہیں. میں 2 پھل پھوڑتا ہوں, اس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال کرنا میں ان پھلوں کی توہین سمجھتا ہوں. ایک آم اور ایک کینو. آم کبھی بھی کھاؤ نہیں بلکہ ہمیشہ پھوڑو, اور کینو کبھی بھی کھاؤ نہیں ہمیشہ پھوڑو. یہ کینو تو آم سے بھی زیادہ فائدے مند چیز ہے. آم تو شوگر ہی شوگر ہے نا, لیکن کینو تو وٹامن سی کا خزانہ ہے, اور سردیوں میں اللہ نے پیدا کیا, کھاتے چلے جاؤ, پیٹ بھی صحیح, اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے اس سے. تو کینو ایسی چیز ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ تو پنجاب سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے وہ 35% میں داخل ہے, لیکن یہ جب تک کینو نہیں کھائیں گے تو اس 65% کا کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے نا, بیمار رہیں گے ہم. کیا خیال ہے؟ تو یہ کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے, اور جو فیکٹریوں میں مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ سردیوں میں پنجاب سے اگنے والا کینو کھاتے ہیں, تو ان میں انرجی آتی ہے. ایک انرجی بلوچستان سے آتی ہے, وہاں سے گیس ملتی ہے, ایک یہاں سے آتی ہے. تو ملک, میرا مقصد اس سے لسانیت عصبیت پھیلانا نہیں ہے. محض 117 ممالک ہیں, 117 ممالک, جن سے بڑا شہر ہے پاکستان, کراچی. یعنی کراچی دنیا کے 117 کنٹریز سے زیادہ بڑا ہے. دنیا میں 117 ممالک ایسے جو کراچی سے چھوٹے ہیں. تو ایسی ہٹو بچوں چیز ہے, اور آپ صرف بریانی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کراچی کی بریانی, وہ تو ایک چیز ہے. اچھا, کراچی میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری قومیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملیں گی. یہ چیز بھی آپ کو کراچی کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. آپ بلوچستان میں جائیں تو ہمارے بلوچ بھائی ملیں گے, بروہی بھائی ملیں گے. کوئٹہ میں جائیں تو زیادہ تر پشتو اسپیکنگ ملیں گے. آپ پنجاب میں جائیں تو پنجابی بولنے والے, ادھر صادق آباد کی طرف جائیں تو سرائکی بولنے والے. لیکن آپ کراچی میں جائیں تو ادھر آپ کو پنجابی بولنے والے, ادھر سرائکی بولنے والے, ادھر پشتو بولنے والے, ادھر اردو بولنے والے, ادھر میمن, ایسی زبان ہے میمنی, سمجھ رہے ہو نا. یہ آپ کو پورے پاکستان میں نہ یہ کلچر ملے گا نہ یہ زبان ملے گی. تو ایک الگ ہی کلچر ملے گا آپ کو میمنوں کا. اور میمنوں کی ویریس ٹائپس آف میمن, اس میں آپ کو کچھی میمن, اور پتہ نہیں کہ مجھے تو نام بھی ذہن میں نہیں آتے, باٹواں میمن اور آٹھواں میمن اور فلانا میمن اور ڈمکانا میمن, وہ میمنوں کی 25-30 قسمیں آپ کو ملیں گی. پھر بوہری ملیں گے آپ کو, یہاں فرقے بھی بہت ملیں گے, بالکل الگ الگ مذاہب ملیں گے, پارسی ملیں گے, ہر قوم اور ہر چیز یہاں ملے گی آپ کو. جوڑیا بازار چلے جاؤ آپ حیران ہو جاؤ گے, جو چیز پوری دنیا میں کہیں نہیں مل رہی وہ کراچی میں ملے گی آپ کو. آپ کی بیگم بھاگ گئی ہے, جوڑیا بازار سے ملے گی, ہر چیز ملے گی آپ کو. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ آج کا جو کل ہے,
اچھا KPK سے بھی بہت کچھ ملتا ہے ہمیں. خیر ابھی یہ تو ایک درمیان میں ضمنی ایک بات آ گئی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا؟ تو آپ